غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور میں وہاں سے جانے لگا تو پھر بڑی دردناک آواز میں میرے بھائی نے مجھے پکارا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس مرتبہ جب میں نے اپنے بھائی کی آواز سنی تو مجھے بہت رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو میں ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنی شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر کی سیر ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ہم نے جس بھائی کو دفنایا تھا اس کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی قبر سے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا میرے ہاتھ کی انگلیاں جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے ہی قبر کو بند کیا وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جل چکی ہیں اور ابھی تک مجھے شدید درد محسوس ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ ہم نے اللہ عز و جل سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب میں حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمت اللہ الہادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا، پھر پوچھا حضور جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کی قبروں کے حالات بعض مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ یعنی حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہے ہی نہیں، انہیں تو دائمی عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ کفار مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے عذاب کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ بعض مرتبہ گناہگار مسلمانوں کی قبروں کا حال لوگوں پر منکشف کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور گناہوں سے تائب ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی رضا والے اعمال کی طرف راغب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بند مت انجان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عبرت ناک حکایت ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول چھپے ہوئے ہیں کہ واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کافر مرتے ہی عذاب میں شکار کیا جاتا ہے، اس کے لیے دائمی عذاب ہے، اس کی نجات کی کوئی راہ نہیں۔ مسلمان اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے، لیکن مسلمان کی خوش فہمی
کو دور کرنے کے لیے، اسے عبرت حاصل کرنے کے لیے، گویا کہ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ سنو، اس خوش مت رہو کہ ایمان لے آئے، بے باکی کی زندگی گزارتے رہے اور توبہ کیے بغیر، اللہ کو راضی کیے بغیر، گناہوں کا پلندہ لیے قبر میں اتر گئے تو یہ نہ سمجھو کہ بچ جاؤ گے۔ اللہ ناراض ہوا، اس کا حبیب روٹ گیا تو تمہیں عذاب قبر کا شکار ہونا پڑے گا۔ غور تو کیجئے، اب بھی اس مردے کو یعنی اس شخص کے بھائی کو قبر میں دفن کر کے چلے ہی تو تھے، کچھ ہی دیر تو ہوئی تھی کہ آگ کی زنجیروں میں اسے جکڑ لیا گیا۔ اور وہ کیسی آگ تھی کہ بھائی نے بچانے کی کوشش کی اور اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ عبرت، عبرت، عبرت ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ یاد رکھیے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ آج مسلمان قبر کے معاملات اور قبر میں اترنے کو بھول چکا ہے۔ آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر مردوں کو اتارتا تو ہے، لیکن اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اسی اندھیری قبر میں ایک دن مجھے بھی اترنا پڑے گا۔ ہم قبر کو بھولیں مگر یاد رکھیے ہمیں قبر نہیں بھولی۔ چنانچہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ زمین روزانہ انسانوں کو 5 مرتبہ جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے، اے فرزند آدم، بے شک تو میری پشت پر چل رہا ہے، لیکن تو نے آنا میرے پیٹ میں ہے، میری پشت پر تو رنگ رنگ کی چیزیں کھاتا ہے، جبکہ میرے اندر تجھے رنگ رنگ کے کیڑے کھائیں گے۔ اوپر رہ کر تو ہنستا رہتا ہے، اندر آ کر تو نے رونا ہوگا۔ اوپر خوشیاں منا رہا ہے، اندر غم سے دوچار ہوگا۔ ہاں، میری پیٹھ پر تو بڑی بے شرمی سے گناہوں کا ارتکاب کیے جا رہا ہے، اندر آ کر دیکھنا تیرا کس عذاب سے پالا پڑتا ہے۔ حضرت عبدالحمید بن محمود المغولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ایک دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک قوم آئی اور کہا کہ ہم حج کے ارادے سے آ رہے تھے، راستے میں پتلے چوڑے پتھروں والی سرزمین میں ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر کے قبر کھودنا شروع کی تو اس کی قبر کی سانپوں سے بھر گئے۔ میں نے اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا، پھر تیسری جگہ بھی یہی وقوع ہوا۔ ہم اسے وہی چھوڑ کر آپ سے مشورہ لینے حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اسے اس کے اپنے کیے کی سزا دی جا رہی ہے، جاؤ اسے انہی یعنی سانپوں کے گھڑے میں سانپوں کے ساتھ دفن کر دو، کیونکہ تم پوری زمین میں کھود ڈالو تو تمہارا سامنا انہی سانپوں سے ہی ہوگا۔ ہم نے جا کر اسے ایک گھڑے میں دفن کیا۔ اس کے گھر سامان دینے کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا تھا، تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ وہ گندم بیچا کرتا تھا، روزانہ اس سے کھانے کی مقدار جتنی گندم نکال کر اتنی مقدار میں کھانے کے بچے ہوئے ٹکڑے اس گندم میں ڈال دیتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، خیانت کرتا تھا، اور اس خیانت کا عذاب ہم نے ابھی سنا۔